بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ علاوہ ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے جو حقیقت میں متضاعف ہیں کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے سلیمان، یہ خیال مت کر کہ مستضعف یعنی بدنی طور پر کمزور ضعیف، بلکہ ان مستضعفین میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی گردنیں تم سے موٹی ہیں۔ مستضعف وہ لوگ ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے پیٹ اور شہوت و خواہش کو حرام سے محفوظ رکھتے ہیں، یہ حق کو ہمارے غیر یا ان کاموں کے غیر میں نہیں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے درخت شاخوں سے تمسک کیا ہے، فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهَ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، بس شاید خدا انہیں معاف کر دے کیونکہ انہی سے تمسک کیا تھا، اگرچہ وہ یعنی ائمہ علیہ السلام کو نہیں پہچانتے ہیں۔ اگر وہ انہیں معاف کر دے تو اس نے اپنی رحمت سے ایسا کیا ہے، اور اگر عذاب دے تو اس کا سبب اس کی اس چیز سے گمراہی ہے جس کی انہیں شناخت کروائی گئی ہے۔ توضیح: گویا مستضعفین ایسے لوگ ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف مائل ہیں لیکن ان کے متعلق کوئی زیادہ شناخت نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا انہیں قیامت کے دن معاف کرنا یا عذاب دینا ارادہ خدا سے وابستہ ہے۔ معنی الاخبار صفحہ 202، بحار الانوار جلد 69، صفحہ 161، حدیث 14۔ نمبر 4، سما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مستضعفین اور وہ کون ہیں کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ اہل ولایت ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ کی مراد کون سی ولایت ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ دین میں ولایت نہیں ہے لیکن ازدواج، میراث اور معاشرت میں ولایت ہے۔ یہ نہ مومن ہیں اور نہ کافر، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی سرنوشت کا امر ارادہ خدا سے متروک ہے، لیکن خدا کا فرمان والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا الی قولہ واجعل لنا من لدنک نصیرا، سورہ نساء آیت 75۔ اور وہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں نجات دے اور اپنی جانب سے ہمارا کوئی مددگار معین فرما، پس وہ ہم ہیں۔ تفسیر عیاشی جلد 1، صفحہ 297، بحار الانوار جلد 69، صفحہ 163، حدیث 21۔ نمبر 5، سفیان بن سمت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا آپ علیہ السلام مستضعفین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے اس شخص کی مانند جو کسی کو ڈرانا چاہتا ہے مجھے فرمایا کیا تو نے کسی کو چھوڑا ہے کہ جو مستضعف ہو؟ مستضعف نے کہا خدا کی قسم، حتیٰ کہ ان پردہ نشین عورتوں نے اپنے گھروں میں آپ کے مطالب کو اپنا مورد گفتگو قرار دیا ہے اور آپ کے اسرار سے مطلع ہوئی ہیں اور انہوں نے مدینہ کی گلیوں میں مدینہ کے معاشقیوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ معنی الاخبار صفحہ 201، بحار الانوار جلد 69، صفحہ 160، حدیث 11۔ توضیح: گویا کہ امام علیہ السلام شکوہ کر رہے ہیں کہ بعض شیعوں نے اہل بیت علیہ السلام کے تمام اسرار فاش کر دیے ہیں اور ان سخت حالات میں تقیہ کی رعایت نہیں کی ہے۔ نمبر 6، عمران بن آبان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مستضعفین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اہل ولایت ہیں۔ میں نے عرض کیا کون سی ولایت؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ دین میں ولایت نہیں ہے بلکہ ازواج، میراث اور معاشرت میں ولایت ہے۔ یہ لوگ نہ مومن ہیں اور نہ کافر، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو خداوند عز و جل کی امید پر ہیں، ان کا کام خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ چاہے تو عذاب کرے
یا معاف کر دے۔ اصول کافی جلد 4 صفحہ 168 حدیث 5۔ فرمانے خدا سلتم من الاولین و سلتم من الآخرین کا معنی کیا ہے؟ ابو سعید مدائنی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے فرمان سلتم من الاولین و سلتم من الآخرین سورہ واقعہ آیت 39-40 ایک گروہ پہلے لوگوں کا ہے اور ایک گروہ آخری لوگوں کا ہے کی تفسیر کے متعلق سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا سلتم من الاولین سے مراد مومن آل فرعون ہے اور سلتم من الآخرین سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں۔ مرحوم کراجکی فرماتے ہیں سلتم کا معنی گروہ ہے، ایک لفظ سے ایک فرد کو تعبیر کرنا تعظیم کی وجہ ہے، جیسا کہ خداوند نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم کانا امتم، ابراہیم ایک مستقل امت تھے۔ اس طرح کا استعمال قرآن میں بہت ہوا ہے۔ بحار الانوار جلد 35 صفحہ 334 حدیث 8۔ اولیاء خدا کیوں مصائب میں گرفتار ہوئے ہیں؟ علی بن رکاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے یہ آیت وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ سورہ شورى آیت 30 اور تم تک جو مصیبت بھی پہنچی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے کی تلاوت کی اور عرض کیا آپ علیہ السلام یہ فرمائیں جو کچھ حضرت علی علیہ السلام اور آپ کی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے کیا یہ کسی کام کی وجہ سے تھا جو انہوں نے انجام دیا تھا یا یہ کہ وہ خاندانی عصمت و طہارت ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے اور توبہ کے طلبگار ہوتے تھے۔ خداوند متعال اپنے اولیاء کو مشکلات و مصائب میں گرفتار کرتا ہے تاکہ انہیں گناہ کے بغیر اس واسطے سے اجر و ثواب عطا کرے۔ اصول کافی جلد 4 صفحہ 186 حدیث 2۔ فرمانے خدا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ سَكَّن سے کیا مراد ہے؟ معاویہ بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا خدا کے فرمان فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً سَكَّن سورہ طٰہٰ آیت 124 پس بے شک اس کے لیے زندگی کی سختی ہے کا معنی ہے۔ بے شک اس کے لیے زندگی کی سختی ہے کا معنی کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم یہ آیت ناسبیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لمبی عمریں پاتے ہیں اور مرتے دم تک رفاع حال زندگی گزارتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ان کی یہ صورتحال سخت زندگی رجت کے دوران ہے کہ جب وہ گندگی کھانے پر مجبور ہوں گے۔ بحار الانوار جلد 53 صفحہ 51 حدیث 28۔ کتاب خدا میں مذکور اسماعیل کون ہے؟ بریر اجلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس اسماعیل سے آگاہ کریں جس کا ذکر کتاب خدا میں ہے کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ الْإِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ سورہ مریم آیت 54۔ اور اپنی کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کرو کہ وہ وعدے کے سچے ہیں۔ کیا وہ اسماعیل بن ابراہیم خلیل رحمان ہیں؟ کیونکہ لوگ اس طرح کا وعدہ کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے دنیا سے جا چکے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کی حاضر حجت اور صاحب شریعت تھے، پس اسماعیل علیہ السلام کس کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ میں نے عرض کیا آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں وہ کون ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ اسماعیل حضرت حزقیل علیہ السلام کے فرزند تھے کہ خداوند نے انہیں ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ السلام علیکہ
یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔